السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ناول ذل بائی احمد راؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یزین کی لائبریری کا چکر لگا کر باہر نکلی، پھر برابر والے کیفے کے اندر قدم رکھا۔ وہ سامنے ہی کاؤنٹر پر کھڑی تھی، کسٹمرز کے آرڈر نوٹ کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جینا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کاؤنٹر اپنی ورکر کے حوالے کیا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے تہانے کی چابی لائلہ کی جانب بڑھائی۔ وہ دونوں کیفے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہاں لوگوں کا شور کم تھا۔ لائلہ نے اس کے ہاتھ سے چابی تھام لی۔ سب کچھ ادھر کا ادھر ہو گیا، لیکن تمہارا منہ ویسے کا ویسا ہی ہے، ہر بار کی طرح سڑا ہوا۔ اور تمہاری بھی وہ جلی کٹی باتیں کرنے کی عادت نہیں گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہی تھی، پھر مسکرائی۔ مجھے شروع سے پوری کہانی بتاؤ، وہ چمگادڑ کیسے مانا؟ اور پھر جینا نے پوری داستان لائلہ کو سنائی۔ وہ بڑے مزے اور غور کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد لائلہ کاؤنٹر پر واپس آئی۔ دروازے پر کیفے کے بند ہونے کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ اس وقت کیفے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے آرڈر لسٹ کاؤنٹر میز پر رکھے سارے دن کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے مہینے بعد اسے یہ سب کافی مشکل لگ رہا تھا۔ کب تک فری ہوگی آپ؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ وہ کب ادھر آیا؟ کام میں مگن ہونے کے باعث اسے اندازہ نہ ہوا۔ تم سے آپ؟ یہ تم مجھے آپ کیوں کہنے لگے ہو؟ وہ بنا اجازت کے کاؤنٹر کے اندر داخل ہوا۔ لائلہ خاموشی کے ساتھ اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ رشتے کی نزاکت جو بدل گئی ہے۔ وہ کاؤنٹر کی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کے قدم اذلان کی جانب بڑھنے لگے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا قدم رکھنے کے بعد وہ اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ وہ بھی بن پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی جگہ پر سخت کھڑی رہی۔ اذلان نے اپنی نظریں چراتے ہوئے انہیں جھکا لیا۔ وہ کافی دیر تک کھل کر مسکراتا رہا اور لائلہ اپنی ہنسی دبائے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ اب آپ لائلہ سلطان نہیں بلکہ لائلہ اذلان خان ہیں۔ اس نے اپنی جھکی نگاہیں ہلکی سی اٹھائی، پھر لائلہ کی سیاہ زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنا نام بدلوں گی؟ میں ہمیشہ لائلہ سلطان ہی رہوں گی۔ اس نے اذلان سے اپنی نظر ہٹائی، پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھے دبا دبا مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر بالوں کا پہرا تھا۔ اذلان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما، اور اس کے بعد وہ کوئی قدم آگے نہ بڑھا پائی۔ اس نے اپنا رخ واپس اذلان کی جانب کیا۔ اب وہ ہاتھ کمر پر باندھے اسے اپنے آگے جھکتا دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر ایک نظر اٹھا کر لائلہ کو دیکھا۔ لائلہ اس کی نیلی آنکھوں میں خود کے لیے بے لوث محبت، عزت اور عقیدت دیکھ سکتی تھی۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے لیے تو آپ وہی لائلہ سلطان ہیں جس نے کئی سال لگا دیے میری محبت کو تسلیم کرتے کرتے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ وہ تو مجھے تم پر ترس آ گیا۔ وہ اپنی ہنسی دبائے سے چرانے لگی۔ آپ کا ترس کھانا بھی سر آنکھوں پر۔ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے تکتا رہا۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اذلان کے لیے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تم نے یزین کو بتایا ہماری شادی کے بارے میں؟ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آپ نے جینا کو؟ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بتائیں گے۔ کتنا خوش ہوں گے وہ دونوں۔ وہ ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اچھا اب جاؤ، کام کرنے دو مجھے۔ اس نے اذلان کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بندہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ عجیب پاگل پلے پڑ گیا، تم ہو ہی۔ وہ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کی عزت افزائی کر رہی تھی اور وہ بس مسکراتا رہا۔ پھر اس نے جواب میں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس نے ہاتھ اپنے ماتھے پر لگاتے ہوئے لائلہ کے اوپر سے گزارا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کافی نیچے تھی۔ اذلان اپنے قد کا روب جھاڑ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت لائلہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اس نے ایک زوردار مکہ اذلان کے پیٹ میں رسید کیا۔ ابھی وہ اس پر مزید تھپڑوں کی بارش کرتی کہ اذلان جلدی سے کاؤنٹر سے باہر نکلا، پھر داخلی دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ آج تم بچو گے نہیں میرے ہاتھوں۔ کیفے میں اس کی آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ، باقی کا تشدد گھر جا کر کیجیے گا۔ میں آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے دروازے سے باہر بھاگا اور اس کے جانے کے بعد لائلہ کے چہرے کی سختی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد وہ کیفے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی تو سامنے اذلان کی گاڑی کھڑی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ آدھی رات کو کسی زیرو کا بھی ادھر نام و نشان نہ تھا۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، پھر اس نے گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکا۔ وہ پچھلی نشست پر لیٹا مزے سے سو رہا تھا۔ لائلہ نے غصے سے نفی میں سر ہلایا۔ لاپرواہی کی حد تھی۔ وہ گاڑی ان لاک چھوڑ کر اندر آرام فرما رہا تھا۔
وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی، پھر چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنے عرصے میں تو سنگ مرمر بھی پگھل جاتا ہے، پھر میرا دل کیسے نہ پگھلتا؟ تم سمجھتے ہو کہ میں نے کئی سال تمہاری محبت کو تسلیم کرنے میں گزار دیے؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ سامنے والے شیشے پر نظر ٹکائے اذلان کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنے سال یہ تسلیم کرنے میں لگے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس محبت کو تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں زندگی تمہیں بھی مجھ سے چھین نہ لے، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ جو آپ کے مقدر میں ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اذلان خان تو ہمیشہ سے ہی لائلہ سلطان کا مقدر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پورے راستے مڑ مڑ کر اذلان کو دیکھتی رہی، اور وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے اس کی نظریں خود پر جھکی دیکھ کر دل ہی دل میں کھل کر ہنستا رہا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کب تک انہیں نظر انداز کرے گا؟ کیا اسے ایک بار ان کی بات سن لینی چاہیے؟ ہاں، اب وہ ان کی بات سننا چاہتا تھا۔ وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر بہت شکوے کرے گا۔ شکوے والدین سے ہی تو کیے جاتے ہیں۔ چند ثانیے بعد وہ میز پر نظریں جھکائے ہاتھ میں قلم تھامے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ بار بار کچھ لکھتا، پھر اسے پھاڑ دیتا، پھر دوبارہ لکھتا اور پھر پھاڑ دیتا۔ سفید کاغذ اس کے سامنے حالی پڑا تھا۔ اس نے ساری زندگی اسی لمحے کا انتظار کیا تھا، اور اب جب موقع آیا تھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی نگاہ میز کے وسط میں رکھے لیپ ٹاپ پر پڑی، جس کے نیچے وہ تصویر رکھی تھی۔ اس نے تصویر باہر نکالی۔ یزین تصویر کے تمام ٹکڑے ٹیپ کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ تصویر پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی، لیکن جینا اور اس کے بیچ ایک لکیر کھنچ گئی تھی۔ وہ لکیر ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی۔ اس نے تصویر کو نظر بھر کر دیکھا، اور پھر جو دل میں آیا اس کاغذ پر لکھ ڈالا۔ وہ اس بار جینا سے اپنے دل کی بات ضرور کرے گا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ جینا کے قابل نہیں ہے، شاید آج بھی وہ خود کو جینا کے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی امید زندہ تھی۔ شاید اس کا اور جینا کا ساتھ ابتدا سے لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اس نے قلم بند کیا، پھر کاغذ فولڈ کر کے اپنی پین کی جیب میں ڈالا۔ اس کے بعد اس نے میز کی دراز کھولی۔ وہاں اس کے ناول کا پہلا مسودہ پڑا تھا۔ وہ ناول مکمل لکھ چکا تھا، لیکن اسے ناول کا اہتمام سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ناول کا پہلا مسودہ باہر نکالا۔ وہ آج اس کہانی کو اختتام دے کر ہی رہے گا۔ پھر وہ قلم اٹھائے لکھنا شروع ہو گیا۔ یزین نے تھوڑی دیر بعد وہ تصویر اس مسودے کے اوپر رکھ کر اسے میز کی دراز میں واپس رکھ دیا۔ وہ اپنا پہلا ناول مکمل کر چکا تھا۔ آج ایونا کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو اسے اسٹیٹ ہسپتال کی طرف سے کال آئی۔ یزین اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ایونا پہلے حیرت اور پھر خوشی کے مارے رونے لگی۔ فٹافٹ تیاری کر کے وہ لارناؤٹ شائر کے لیے نکل گئی۔ یزین آخر کار مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، وہ فون پر جینا کو بتا رہی تھی۔ جینا اپنے ڈیسک پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر ایک کیس سے متعلق فائل تیار کر رہی تھی۔ اس نے موبائل اسپیکر پر لگایا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو آپ کب چاہ رہی ہیں یزین سے ملنے؟ آج ہی، بلکہ ابھی میں بس راستے میں ہی ہوں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جینا نے فون کاٹ دیا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے کا چکر لگا رہی تھی۔ چکر لگاتے لگاتے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے کھڑکی سے یزین کے گھر کے بیک یارڈ میں نظر گھمائی۔ ایونا وہاں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ کسی گہرے صدمے سے دو چار تھی۔ جینا اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات تو نہیں دیکھ پائی، لیکن اس کے اندازے کے مطابق ایونا اداس تھی۔ شاید یزین کے ساتھ اس کی ملاقات صحیح نہیں رہی۔ اچھے سے ناشتہ کرو جینا۔ فیونا نے جینا کی پلیٹ میں ایک اور ٹوسٹ رکھا۔ نہیں، بس اب میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیونا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں باپ بھی تو انسان ہوتے ہیں، غلط فیصلے ان سے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی خود غرض ہو کر اپنا سوچ سکتے ہیں۔ اولاد کے اندر اتنا ضرف تو ہونا چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر سکے۔ آئی اس نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ بول نہیں پائی۔ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرانی باتیں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں کو معاف کر چکی تھی، لیکن پھر بھی دل میں کچھ باتیں تھیں جنہیں بھلا نہ پانا ممکن تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فیونا نے نہ سمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ گھر کے باہر پہنچ کر اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ کورٹ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر اس کی نظر ساتھ والے گھر پر گئی۔ اس نے جانے سے پہلے ایونا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دیر گھر کا دروازہ کھڑکھڑاتی رہی، مگر ایونا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب اس کے قدم تیزی کے ساتھ بیک یارڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر وہ بیک یارڈ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں آ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے صوفے پر ایونا لیٹی تھی۔ بے جان ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی تھامی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ ایونا کے جنازے کی ساری تیاری جینا اور اذلان نے مل کر کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ایونا کی موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کل صبح سے اس کے گھر پر کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دیا تھا۔
تمام حالات کو مد نظر رکھتے پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ایک خودکشی تھی۔ جینا نے اسٹیٹ ہسپتال سے درخواست کی کہ یزین کو فیونرل میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹر اولیویا کی مدد سے اسے اجازت مل گئی تھی۔ سرمئی بادل جھکے کھڑے تھے جو کہ وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ زمین پر دھند کا راج تھا۔ سرسبز قبرستان کے دہانے پر چند لوگ کھڑے تھے۔ پہلی لائن میں اذلان، جینا اور فیونا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ جینا نے سیاہ سوٹ کے اوپر سیاہ لانگ کوٹ اوڑھ رکھا تھا۔ سردی کے باعث اس کے ہونٹ اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ سرمئی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ ہسپتال وین سے باہر نکل رہے تھے۔ سیاہ لانگ کوٹ کے نیچے سیاہ سویٹر اور سیاہ پینٹ پہنی تھی۔ گردن کے گرد سرخ مفلر باندھ رکھا تھا۔ دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں بندھے تھے۔ اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز چل کر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ جینا کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ دماغ سن پڑا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ کیا بات کر رہے وہ سن نہیں پایا۔ آنکھیں خاموش لیکن درد میں چور تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ گلے لگانے پر بھی وہ بت بنا کھڑا رہا۔ نہ آنکھ سے ایک آنسو بہا، نہ ہی چہرے کے تاثرات میں فرق آیا۔ ایونا کی باڈی ابھی قبرستان نہیں پہنچی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی باڈی جنازے کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ قبرستان کے اندر لگے مختلف بینچ پر بیٹھ گئے اور کچھ جنازے کی تقریب کے لیے لگی کرسیوں پر پہلے سے ہی براجمان ہو گئے۔ قبرستان کے وسط میں وسیع و قدیم درخت کھڑا تھا۔ یزین درخت سے ٹیک لگائے گھاس پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا اور نہ جینا نے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ میں ہمیشہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے روتا تھا۔ تم سے کتنی ضد کرتا تھا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ملنے ضرور آئیں گی۔ پھر میں ان سے ڈھیر شکوے کروں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پتے کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر سے سکوت چھا گیا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی اور وہ ہمت اکٹھی کرتا رہا۔ وہ مجھ سے کتنی بار ملنے آئی، لیکن میں نے ان سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ آواز آہستہ اور روحانسا ہو گئی۔ وہ اس پچھتاوے کے بوجھ تلے دب گئی۔ جینا نے حیرت کے ساتھ یزین کی جانب دیکھا۔ ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ کہا ایونا یزین سے نہیں ملی تھی؟ پھر کون؟ اور جینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جیسے وہ سب سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یہ وقت یزین کو کچھ بتانے کا نہیں تھا۔ میں اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا جینا؟ میں تو سب کو معاف کر دیا کرتا تھا، پھر اپنی ماں کو معاف کیوں نہیں کر پایا؟ آنکھوں میں نمی دوڑی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ موڑ لیا۔ جینا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی پشت پر آرام سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ واپس جینا کی جانب پلٹا۔ جینا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے گال تھامے۔ وہ کسی بچے کی طرح اونچا اونچا رو رہا تھا اور وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ نڈھال سا جینا کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں ہلکی ہلکی بھیگ رہی تھی۔ جینا نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے آنسو ضبط کیے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، ہم کچھ نہیں بدل سکتے، اسی لیے تمہیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یزین کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ پھر اس نے نرمی کے ساتھ یزین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور میری خوشی تم سے ہے۔ میں سب کھو چکا ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتا۔ وہ بات مکمل کرتے کرتے جذباتی ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ بے حد پیار کے ساتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوار رہی تھی اور یزین کی نگاہیں اس کی سرمئی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ کاش یہ لمحہ یہی رک جائے۔ وہ جیسے وقت کی بھاگ کو تھام لینا چاہتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو جینا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر قبرستان کے داخلی دروازے پر آ کر اس کی نگاہیں جم گئی۔ ایک تابوت قبرستان کے اندر لایا جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جنازے کی آخری رسمیں ادا کی گئی۔ اب ایونا کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ لوگ قبرستان میں پھیل گئے تھے اور وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ وہ قبر پر مٹی پڑتا دیکھ رہا تھا لیکن رو نہیں رہا تھا، بس ایک انجانی سی اداسی جسم پر طاری تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یزید نے اپنی جیب سے ایک کاغذ باہر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں کاغذ تھام لیا۔ جو تم ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی۔ جینا نے بنا پڑھے کاغذ اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ سوچا تھا کرسمس پر تمہیں خود پڑھ کر سناؤں گا، لیکن کرسمس پر مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کرسمس والے دن تم خود کھول کر اسے پڑھنا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ کرسمس پر میں تم سے ملنے آؤں گی اور تم مجھے یہ خود پڑھ کر سناؤ گے۔ جواب میں اس نے سر ہلایا۔ میں قبرستان کی انتظامیہ سے حساب کتاب کلیئر کر کے آتی ہوں، تب تک تم باقی لوگوں سے مل لو، پھر میں سیکیورٹی سے بات کرتی ہوں
اگر وہ تمہیں ایڈم انکل کی قبر پر جانے کی اجازت دے دیں تو اچھا ہے، کیونکہ واپسی پر میں بھی ادھر ہی جاؤں گی، بابا کی قبر پر۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پیچھے کی جانب چل دی۔ وہ کن اکھیوں سے بار بار مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا، یہاں تک کہ دھند میں اس کا وجود غائب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ وہی ایونا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی، ارد گرد کے مناظر جھلملانے لگے۔ اس نے نظر گھما کر سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ لوگوں کو سی آف کر رہی تھی۔ اب وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اسے ہر سمت بس جینا ہی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک ثانیہ کو مسکرایا اور اس کے بعد یزین کا دماغ معاف ہو گیا۔ یزین چلو کچھ کھا لو، سیکیورٹی گارڈز بھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر تم لوگوں کو واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اذلان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے آس پاس جلدی جلدی نظر گھمائی۔ سیکیورٹی گارڈز کی پشت اس کی جانب تھی۔ باقی لوگ واپسی کی تیاری میں تھے اور جینا جانے اب کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اذلان، تم میری ایک مدد کر سکتے ہو؟ وہ بہت آرام سے بول رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ بولتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا مدد چاہیے؟ مجھے 1 منٹ کے لیے تمہارا فون چاہیے۔ دیکھو، میری آنٹی کو ماما کی ڈیتھ کا کسی نے نہیں بتایا، مگر جینا نے آنٹی کے ہر قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ کو خود کال کی تھی۔ وہ تمہاری آنٹی کو کیسے بھول گئی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ اتنے سارے کام تھے، وہ کیا کیا دیکھتی۔ میں بس انہیں ماما کی ڈیتھ کا بتانا چاہتا ہوں۔ ہسپتال سے مجھے یوں ہر نمبر پر کال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تحمل سے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ میں جینا سے کہہ دوں گا، وہ کر دے گی فون۔ اذلان کے جواب پر اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ میں خود انہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم میری صرف اتنی سی مدد نہیں کر سکتے؟ وہ دبے دبے غصے میں کہہ رہا تھا۔ اوکے اوکے، غصہ تو نہیں ہوں۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ گہرے صدمے میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ لو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ میرے پر کوئی کیس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اذلان کی بات پر مسکرا دیا۔ اس نے چند قدم اذلان سے دور بڑھائے، ارد گرد دیکھتے ہوئے جلدی سے ایک نمبر ملایا۔ تیسرے رنگنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ ولیم، چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی سے اپنا پلان بتا رہا تھا اور ولیم اس کے پلان پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہسپتال وین ایڈنبرا سے واپس لارناک شہر کی طرف گامزن تھی۔ سگنل روڈ کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا، چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ وین کے آگے والا ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ وین روڈ پر ڈگمگاتے ہوئے بائیں جانب درخت سے ٹکرائی۔ ڈرائیور کا سر اسٹیئرنگ میں لگتے لگتے بچا۔ ساتھ بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نے مڑ کر دیکھا۔ چند لوگ منہ پر ماسک چڑھائے وین کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز پیچھے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا رخ وین کی پچھلی جانب تھا۔ وین پیچھے سے بند تھی۔ وہ دونوں وین کے پچھلے دروازے میں موجود سوراخ میں گن ڈالے اندھا دھند فائرنگ کرنے میں مصروف تھے۔ آگے کی نشست پر بیٹھا سیکیورٹی گارڈ بھی چوکنا ہو گیا۔ ولیم اور باقی لوگ درختوں کے پیچھے جا چھپے۔ دوسری طرف سے فائرنگ کا زور ٹوٹا۔ شاید وہ لوگ گن لوڈ کر رہے تھے۔ موقع پاتے ہی ولیم نے فائرنگ شروع کی، پھر جلدی جلدی آگے بڑھا۔ وہ وین کے ایک کونے میں لگا بیٹھا تھا۔ دونوں سیکیورٹی گارڈز کی توجہ باہر سے ہونے والے حملے پر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو کہ ہتھکڑی میں بندھے تھے۔ اس نے مفلر اپنے منہ میں ٹھوسا، پھر اپنے ہاتھ نیچے فرش پر رکھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پاؤں میں پہنے بوٹ کی نوک اپنے بائیں ہاتھ پر رکھی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو مسل رہا تھا۔ چہرے پر گہری تکلیف کے آثار تھے۔ اس کی چیخ مفلر کی وجہ سے دب گئی۔ ٹک کی آواز کے ساتھ اس کے انگوٹھے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے نظر گھما کر سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا جو کہ جلدی جلدی گن لوڈ کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا سیکیورٹی گارڈ پیچھے دیکھ کر گن چلا رہا تھا اور پھر ایک گولی سامنے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن میں داخل ہوئی اور وہ اپنی آخری سانسیں لینے لگا۔ زیان نے اپنا بایاں ہاتھ آرام سے ہتھکڑی سے باہر نکالا، پھر سیکیورٹی گارڈ کی جانب چپٹنا مارا۔ اس نے دائیں جانب بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ زیان نے اس کا گن والا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ پر قابو پا چکا تھا۔ اب گن پر زیان کا قابو تھا۔ سامنے بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نے یہ دیکھا تو جلدی سے گن زیان کی جانب تانی۔ ابھی وہ ٹریگر دباتا کہ زیان نے اس کے ہاتھ پر لات ماری۔ گن دور جا گری۔ وہ گن اٹھانے کے لیے جھکا۔ کلک کلک کلک۔ 3 گولیاں اس کے سر میں زیان کی جانب سے اتاری جا چکی تھی۔ زیان کی گرفت تھوڑی کمزور ہوئی تو سیکیورٹی گارڈ نے اپنا گن والا ہاتھ چھڑوایا، پھر زیان کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اس نے جلدی سے گن زیان کی جانب تانی، پھر ٹریگر دبانا چاہا اور اتنے میں وین کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر پھرتی کے ساتھ ایک گولی اس کے سینے میں اتری۔ زیان ولیم کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ وین سے باہر نکلا۔
آخرکار وہ آزاد تھا۔ گارڈز کی چیکنگ پر اسے ہتھکڑی کی چابی مل گئی تھی اور اس نے اپنی ہتھکڑی کھولی۔ ولیم نے آگے بڑھ کر ایک پستول اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ولیم اسے اپنے نئے اڈے کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ پستول کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ یہاں سے جلدی چلنا ہوگا، اس سے پہلے ہمیں یہاں کوئی دیکھ لے۔ تم لوگ جاؤ، میں رات میں تم لوگوں سے ملوں گا۔ ابھی مجھے کچھ پرانے حساب کتاب پورے کرنے ہیں۔ جینا ایلسیڈیر کی شکل اس کی آنکھوں کے آگے چھائی اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ریون مور گریو یارڈ۔ دھند میں لپٹے قبرستان میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ریون قبروں کی تختیوں پر بیٹھے پہرے داری کر رہے تھے۔ وہ ایک قبر کے پاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ قبر کی تختی پر اس کے باپ کا نام درج تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے قبر کی گھاس ذرا سی توڑی اور تھوڑی سی مٹی کھود کر باہر نکالی۔ پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں سرمئی آنکھ نگینے کی طرح جڑی تھی۔ وہ کچھ دیر اس انگوٹھی کو یوں ہی گھورتی رہی، پھر آنکھوں میں نمی دوڑی تو اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب وہ انگوٹھی کو زمین میں دباتے ہوئے اس پر مٹی ڈال رہی تھی۔ شام ختم ہونے کو آئی۔ لوگ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے لیکن وہ ادھر اسی طرح بیٹھی رہی۔ اندھیرا ہوتے ہی قبرستان سنسان پڑ گیا۔ اچانک گھاس پر گرے پتے کسی کے قدموں کی چاپ کے نیچے دبنے لگے۔ کوئی اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، کھیل ختم۔ چپتی نگاہیں سامنے بیٹھی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ اس کی آواز پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر واپس پلٹی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی جینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ادھر کیسے؟ اس وقت تو یزین کو ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے صرف ایک لمحہ لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ یزین نہیں تھا۔ آنکھیں وہی بھوری تھیں مگر ان میں سرخی برابر تھی۔ چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا، ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی نفرت اور ناگواری پل بھر میں بام گئی تھی۔ تم یہاں؟ زیان کا اس وقت یہاں ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے دل نے کسی بڑے خطرے کی جانب اشارہ کیا۔ میرے سامنے مزید کوئی اداکاری کرنے کی کوشش مت کرنا، سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ کیسی اداکاری؟ تم یہاں کیسے آئے؟ اس کے جسم کا تمام تر خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ فک نگاہوں سے اس سے تک رہی تھی۔ اپنا ناٹک بند کرو اور جو میں پوچھوں گا تو مجھے صاف صاف سچ بتاؤ گی، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دہرا۔ جینا کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جینا ایلسیڈیر، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم مجھے بے وقوف بناؤ گی اور میں بے وقوف بن جاؤں گا؟ زیان کی آنکھیں انگاروں کی مانند جل رہی تھیں اور جینا کی آنکھیں برف کی طرح سرد سپاٹ پڑی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی اور وہ کچھ ثانیے سے یوں ہی گھورتا رہا۔ تمہارا چہرہ پڑھ کر لگ رہا ہے کہ تم سب جان گئے ہو، وہ خاموشی سے تسلسل کو توڑے ہوئے بولی۔ وہ تم تھی جس نے اس دن پولیس کو خبر دی تھی۔ اس کے چلانے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لیزا، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں تمہیں غور سے سننا ہوگا۔ وہ لیزا کے قریب مزید جھکی، آواز بے حد ہلکی ہو گئی۔ ہاں بولو، اور پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں میرے پیچھے اولڈ ٹاؤن میں پولیس بھیجنی ہوگی۔ اس نے پوری بات بتانے کے بعد کہا۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تم تھی جس کی وجہ سے میں اس دن اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پایا تھا۔ وہ چلا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور جینا نے کسی بات سے انکار نہ کیا۔ پہلے تمہارے زخم کے گرد کچھ باندھنا ہوگا، اس سب کا وقت نہیں ہے، 1 منٹ لگے گا، اپنا چگا اتارو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو زیان نے فوراً اپنا چگا اتارا، پھر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ اس نے زیان کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اپنے سرخ چوگے کی جیب سے ایک سرنج باہر نکالی جس میں کوئی دوائی بھری ہوئی تھی۔ زیان اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں کھڑکی کی جانب تھی۔ جینا نے کوئی لمحہ ضائع کیے بنا سرنج کی سوئی اس کی گردن میں چبوئی اور پھر پھرتی کے ساتھ ساری کی ساری دوائی زیان کے جسم میں منتقل کر دی۔ اچانک وہ فرش پر نڈھال سا لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں سستی چھانے لگی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ تم تھی جس کی وجہ سے میں جیل گیا، تم خود وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ جینا کی پراسرار مسکراہٹ اس کے اندر تک آگ لگا گئی۔ وہ جنون میں اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا تم نے اس دن ڈیمن کے کان میں؟ وہ زور سے چلایا۔ جینا چپ چاپ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ اس قدر بلند آواز میں چیخا کہ درخت پر بیٹھے ریون ڈر کے مارے اڑنے لگے۔ وہی جو سچ تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، لہجہ سپاٹ اور سرد تھا۔ وہ ڈیمن کے کان میں کچھ بڑبڑا رہی تھی جسے سن کر ڈیمن کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں تمہارے اپنے خون نے ہی مار ڈالا، تمہارا بے دردی سے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے تم جان جاؤ۔ جو حقیقت اس نے ڈیمن کو بتائی تھی، اس کے بعد اس کی موت مزید دردناک ہو گئی تھی۔ ڈیمن نے حیرت کے مارے زیان کی جانب دیکھا۔
وہ چلانا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز دب چکی تھی۔ اسے تڑپتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی۔ تمہیں وہ حقیقت کہاں سے پتہ چلی تھی؟ کیا وہ یونا تمہارے ساتھ شروع سے ملی ہوئی تھی؟ وہ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلا رہی تھی، پھر کسی خیال میں ڈوبتے ہوئے لب ہلنے لگے۔ ڈیرن نے اپنی ذاتی زندگی ہمیشہ پوشیدہ رکھی تھی۔ اس کی بیوی کو بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر تو ایونا کی ایک تصویر بھی نہیں تھی، لیکن ڈیرن کے بارے میں چھان بین کرتے ہوئے اسے اس کے دوست کی پرائیویٹ پارٹی کی تصویریں فیس بک اکاؤنٹ سے ملی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے وہ تصویر دیکھ کر ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی جوئس کو پہچان گئی تھی، یعنی جوئس نے جس سے شادی کی تھی وہ کوئی اور نہیں ڈیرن ناقص تھا۔ وہ یزین کے ساتھ بیٹھی پرانا البم دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر جم گئی۔ تصویر میں جوئس کے ایڈم اور ڈیرن ایک ساتھ اسکول یونیفارم میں کھڑے تھے، اور وہاں سے اسے پتہ چلا کہ وہ تینوں ایک ہی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے تجسس کی عادت اسے مزید کھوج کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے جوئس اور ایڈم کی شادی کا البم دیکھا۔ ان کی شادی 20 جنوری کو ہوئی تھی اور یزین اسی سال 14 جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک کیا۔ وہ جتنا ماضی میں جھانک رہی تھی، مزید سوال دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ جوئس کی بڑی بہن لیانا سے ملنے بھی گئی تھی، جدھر اسے تمام سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ یزین ایڈم کا بیٹا نہیں، اس نے بس جوئس کی عزت بچانے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جوئس تو اپنے دوسرے کلاس فیلو ڈیرن ناقص کو پسند کرتی تھی۔ وہ کمینہ جوئس کے پیٹ میں اپنی اولاد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تم سب جانتی تھی، تم ہمیشہ سے سب جانتی تھی۔ جینا ہاتھ باندھے کھڑی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کے معنی خیز ہنسی زیان کو مزید تپ چڑھا رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے دانت بینچے۔ تمہیں میری اور یزین کی حقیقت اس رات نہیں پتہ چلی تھی۔ تم بہت پہلے ہی سب جان گئی تھی۔ اس دن تم نے جارڈن کا نام لیا تھا، جبکہ جارڈن پچھلے سال نومبر میں ہی مر گیا تھا۔ وہ تمام گتھی پہلے ہی سلجھا چکا تھا۔ وہ بن ایک لفظ ادا کیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ جینا کو کوئی جواب نہ دینا زیان کو بہت کچھ پتا گیا۔ میں جانتی تھی کہ تم پہیلی کے تمام حصوں کو سلجھاتے ہوئے سب جان جاؤ گے۔ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس کو کچھ بھی صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دماغ کسی بھی چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دیوار کے اس پار کھڑا کوئی شخص اس کی یہ حالت دیکھ چکا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، جینا ایلسیڈیر تھی۔ یزین کے چلنے پھرنے میں ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ یزین چلتے چلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جینا ایلسیڈیر نے گھر کے باہر دوڑ لگائی۔ اسے اپنے باپ کے اصل قاتل کا پتہ اسی رات چلا تھا۔ وہ یہی حقیقت یزین کو بتانے آئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ کیا کوئی بھی اعتبار کے قابل تھا؟ نہیں، اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ سب اسے خود ہی کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، تبھی یزین کے گھر کی بیک یارڈ کا دروازہ کھلا اور کوئی سیاہ چگا پہنے باہر نکلا۔ اور وہ پہلی دفعہ تھا جب جینا ایلسیڈیر نے یزین ایڈم کو زیان یزدان کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے جینا نے یزین کی ہر حرکت پر روز کی بنیاد پر غور کرنا شروع کیا، اور ایسی کئی باتیں کھل کر اس کے سامنے آئیں جن پر پہلے کبھی اس کا دھیان نہیں گیا۔ یزین لائبریری کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوئی، پھر پورے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ تلاشی لیتے لیتے وہ یزین کے کمرے میں آ کھڑی ہوئی۔ میز پر کئی کتابیں ترتیب سے پڑی تھی۔ اس نے میز کی دراز کھولی۔ اندر ایک لاکر تھا۔ لاکر کھولنے کے لیے اسے چابی کی تلاش تھی، اور اسے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یزین کی رگ رگ سے واقف تھی۔ یزین نے چابی کہاں رکھی ہوگی وہ خوب جانتی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے میز پر پڑی تمام کتابیں کھنگالنا شروع کی۔ چابی ان میں سے کسی کتاب کے بیچ میں ہی ہوگی، اور اس کا اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ چابی ایک کتاب کے اندر سے ہی ملی تھی۔ اس نے جلدی جلدی چابی لاکر میں گھمائی۔ کلک کی آواز کے ساتھ لاکر کھل گیا۔ اندر چند سیاہ کاغذ موجود تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سیان کے یزین کو لکھے گئے تمام خط باری باری پڑھ رہی تھی، اور پھر اس نے یزین کے ماضی کے بارے میں کھوج شروع کی، اور ماضی کے راز جانتے جانتے وہ جارڈن اور ڈاکٹر ایون سے جا ملی، جن سے ملنے کے بعد تمام راز اس پر آشکار ہو چکے تھے۔ اس کے پیچھے ایچ.ایم. پریزن ایڈنبرا کا بورڈ موجود تھا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی خزاں کا موسم اپنے زور پر تھا۔ خشک اور خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ پیلے، نارنجی اور سرخ پتوں کو اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلتی گئی۔ ارد گرد درختوں پر نہ ہونے کے برابر موجود بھورے اور سنہرے پتے سرد اور ریگانی ہواؤں کے ساتھ اڑ اڑ کر سڑک پر آ کر گر رہے تھے۔
وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ڈاکٹر ایون کے گھر سے نکل رہی تھی۔ اس کے قدم ہلا میں بڑھ رہے تھے، وہ بھٹک رہی تھی، اسے واپسی کا راستہ یاد نہیں تھا۔ وہ دوبارہ واپس جانا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے کھو جانا چاہتی تھی۔ حقیقت بے حد تکلیف دہ تھی، وہ سب چیزوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کر بھی لے تو سہارا کون بنے گا؟ وہ السیڈیر کے مرنے کے بعد ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی، لیکن اسے تنہا رہ جانے کی عادت تھی، وہ خود کو خود ہی سنبھالنے کی عادی تھی۔ وہ جتنی نا امید تھی اتنی ہی امید کے ساتھ ہلا سے واپس لوٹی تھی، کیونکہ حالات جتنے بھی ناممکن ہوں اور اس کے خلاف ہو جائیں وہ انہیں اپنے مطلب کے مطابق موڑ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جینا السیڈیر تھی۔ وہ ان دنوں ڈیمن کا پیچھا بھی کیا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ ڈیمن اکثر راتوں کو اولڈ ٹاؤن کی طرف جاتا ہے۔ اس نے ساتھ ساتھ زیان کا پیچھا بھی جاری رکھا۔ وہ یزین کے لیے خطرہ تھا اور وہ اسے ایسے ہی ٹال نہیں سکتی تھی، اور جب ڈیمن اور زیان کا پیچھا کرتے کرتے اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ دونوں ایک ہی جنگل میں ایک ہی مقام پر جاتے ہیں، تو اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ یزین کے تمام تصویروں کے دائیں طرف وہ پرچی لٹک رہی تھی جس پر زیان یزدان لکھا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی، تمام راستے صاف دکھائی دے رہے تھے، اب وقت تھا اپنی چال چلنے کا۔ اور پھر اس نے پورا ایک منصوبہ بنایا جہاں سب اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے تمام پیادوں کو اس طرح سے ترتیب دی کہ چاہے چال جو مرضی ہو، جیت ہمیشہ اسی کی ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تم میرا تعاقب کر سکتے ہو؟ میں نہیں کر سکتی تمہارا تعاقب؟ اور زیان کو ایک دھچکا لگا، وہ ایک لمحے کو پلک جھپکنا بھول گیا، اسے تہانے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کا جسم مکمل طور پر گہرے سرخ رنگ کے چگے میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے سرخ چگے کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا، اسے کچھ یاد آ رہا تھا، مگر کیا؟ اور پھر ماضی کے چند مناظر آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگے۔ اسے کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ اس سرخ چگے کو جیسے پہچانتا تھا۔ وہ چگا رات کے وقت سیاہ دکھائی دے رہا تھا، مگر غور کرنے پر اسے یاد آیا کہ اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ یہ بات اس لمحے کیسے بھول گیا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ! تم نے ہم سب کو مہروں کی طرح استعمال کیا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کو تک رہا تھا، اور ذہن میں اسی کے الفاظ گونجنے لگے، آنکھوں پر مت جانا، جھوٹی ہیں یہ۔ وہ سروائیور تھی، اور سروائیور سے بڑا کلپریٹ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دھند کے پار سے آ کر زیان سے ٹکرانا، پھر اس کی ہیل کا ٹوٹنا اور اس کا نیچے گر جانا، وہ زیان کا اس کو مین روڈ تک چھوڑ کر آنا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وہ ان کی پہلی ملاقات ہے، وہ جینا کو جانتا ہے مگر جینا اسے نہیں جانتی، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دوسری ملاقات میں زیان کے اسے بچانا، پھر زیان کا اس کو چھتری دینا، اور جینا کا اس کے سامنے ساکت کھڑے رہنا جیسے وہ اسے پہچانتی ہی نہیں۔ سب ایک اداکاری تھی، وہ صرف اس کے سامنے انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ یزین کی زبان سے زیان کا نام سننا اور اس کے سامنے حیران ہونا، سب ایک کھیل کا حصہ تھا، اور جو کردار سب کو کون کر دے وہی اصل ماسٹر مائنڈ کہلاتا ہے۔ میں جینا السیڈیر ہوں اور مجھے راستے بنانے آتے ہیں۔ میں نے تو بس تم سب کے دماغ سے کھیلا تھا، سب کچھ ایسے پیش کیا جیسے سب تم لوگوں کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مجھے انتقام لینے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو کوئی ہتھیار چلانا بھی نہیں آتا۔ زیان کو اس کے ایک ایک لفظ میں فریب نظر آنے لگا۔ مجھے پیادوں کی ضرورت تھی، اور میں نے ہر شخص کو پیادے کے طور پر دیکھا۔ وہ اپنی انگلیاں سیدھی کیے اپنے ناخن چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، چہرے کی مسکان مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیان کی برداشت کی حد پار ہو گئی، اعصاب غصے سے مزید تن گئے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں تھامی پستول جینا کی جانب بڑھائی، اور جینا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور میں نے اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ وہ جینا کا نشانہ لے چکا تھا، ایک ٹریگر دبانے کی دیر تھی بس۔ تم ایک مکار عورت ہو، تم نے یزین کو دھوکہ دیا۔ میں نے یزین کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے جو کیا اپنے اور یزین کے لیے کیا۔ مجھے ڈیمن سے بدلہ چاہیے تھا، اور یزین کو تم سے چھٹکارا۔ تم یزین کے لیے خطرہ تھے، مجھے کسی نہ کسی طرح یزین کو تھیراپی کے لیے منانا ہی تھا کہ تم اس کی زندگی سے نکل سکو۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالی۔ لیکن تمہارے ہوتے ہوئے یہ کبھی ممکن نہیں تھا۔ تم پوری کوشش کرتے مجھے روکنے کی، اسی لیے ضروری تھا کہ عدالت کے سامنے یزین کے اس ڈس آرڈر کو رکھا جائے تاکہ وہ اس کا مکمل علاج کروائیں، اور عدالت کے سامنے یزین کا کیس رکھنے کے لیے اہم تھا کہ تم کسی طرح پکڑے جاؤ۔ میں نے پورا پلان بہت دھیان سے بنایا تھا۔ وہ چلا چلا کر سبھی ایک سانس میں بول گئی، لیکن تم یہ بھول گئی تھی کہ تمہارے سامنے زیان یزدان ہے۔ میں منٹوں میں تمہاری ساری چال سمجھ گیا تھا، اور دیکھو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ مصنوعی سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا پلان بہت زبردست تھا، جیسے اگر تم سب جانتی تھی تو سب تمہارے قابو میں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے جینا السیڈیر، تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔
اور غضبناک آواز میں گرایا، جو اس سے یزین نہیں تم ملے تھے۔ وہ اس کی بات پر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا کھیل منٹوں میں سمجھ جاتے تھے۔ وہ دیوار کی جانب منہ موڑے کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ یزین، تمہاری ماں آ گئی۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، لیکن وہ نہیں پلٹا۔ وہیں پر رک جائیں۔ بڑھتے قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے ناراض ہوگے، لیکن تم اپنے دل کا غبار اتار سکتے ہو یزین۔ وہ پیچھے کھڑی ہوئی بول رہی تھی۔ تو پھر سنیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ اتنی نفرت میں نے آج تک زندگی میں کسی سے نہیں کی۔ زہر سے بھی بدتر لگتی ہیں آپ مجھے۔ وہ غصے میں ہلکا ہلکا چلا رہا تھا۔ پیچھے کھڑی عورت کا کیا رد عمل تھا وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں نے ساری زندگی آپ سے نفرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ آپ سے مل کر آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ ایک گھٹیا عورت ہیں۔ سب لوگ آپ کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ آپ کو عیاشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کتنے مردوں کے دل آج تک بہلائے ہیں آپ نے۔ وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا کیا بھول گیا۔ یزین، ایک درد بھری صدا اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس کی سسکیاں سن سکتا تھا، مطلب وہ رو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا یزین، مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر شرم آتی ہے۔ آپ کہیں جا کر مر جائیں۔ آپ کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ اب تک زندہ ہی کیوں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں آپ کو اپنا لوں گا تو یہ بھول ہے آپ کی۔ میں ساری زندگی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یزین، ایسا مت کہو پلیز، ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ ضرور دیکھوں گا آپ کی طرف، لیکن آپ کی زندگی میں تو ہرگز نہیں۔ آپ مر گئی تو شاید میں دیکھ لوں آپ کا چہرہ۔ وہ چلا چلا کر بول رہا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز بند ہوئی تو کمرے میں کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ یزین، تم اپنی ماں سے اس قدر نفرت کرتے ہو؟ الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ ہاں، میں آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے مجھے کیا کچھ برداشت کرنا نہیں پڑا۔ جس شخص کے پاس آپ اپنی اولاد کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ گئی تھی، وہ شخص مجھے جانور سے بھی بدتر طریقے سے مارتا تھا، لیکن وہ مجھے میری حرکتوں کی وجہ سے نہیں مارتا تھا، وہ مجھے آپ کی وجہ سے مارتا تھا۔ آپ کی وجہ سے غصے میں چلاتے چلاتے اس کی آواز روحانسا ہو گئی، جیسے وہ گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہوا۔ اس رات جیسے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر آیونا کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کی یہ باتیں یقیناً اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ اس رات اس درندے نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آپ جانتی ہیں کس قدر تکلیف دہ تھا سب۔ اس درندے نے رسوائی کو میرا مقدر بنا دیا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ایونا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ یزین، مجھے معاف کر دو۔ میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ میں کبھی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ چلی جائیں یہاں سے۔ آپ پلیز جا کر مر جائیں۔ جانتی ہیں آپ کے مرنے کی خبر سن کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ میری اصل مجرم آپ ہیں۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ ہاں، مر جائیں آپ۔ مجھ پر ایک احسان کر دیں، اپنی اولاد کی کوئی تو بات مان لیں۔ اور جواب میں اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی تر آنکھوں کو جھٹ سے صاف کیا۔ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کسی ایسے شخص کو بے وقوف بنانا کتنا آسان تھا جو یزین سے پہلے کبھی ملا ہی نہ ہو۔ میں نے یزین بن کر اس سے کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے، اور وہ مر گئی۔ اس کا کہکہ فضا میں گونجا، پھر جھٹ سے چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا تاکہ یزین مجھ سے جیت جائے، لیکن یزین مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ تم مجھے ختم کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے الفاظ قبرستان میں قہر برسا رہے تھے۔ وہ شدید نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ کوئی اس سے اس قدر آسانی سے بے وقوف بنا جائے؟ تمہارا یزین پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جسم یزین کا ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ وہ اس کے گرانے پر مسکرایا۔ کسی ایسے شخص کو بے وقوف بنانا کتنا آسان تھا جو یزین سے پہلے کبھی ملا ہی نہ ہو۔ میں نے یزین بن کر اس سے کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے، اور وہ مر گئی۔ اس کا کہکہ فضا پھر جھٹ سے چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا تاکہ یزین مجھ سے جیت جائے، لیکن یزین مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ تم مجھے ختم کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے الفاظ قبرستان میں قہر برسا رہے تھے۔ وہ شدید نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ اسے اس قدر آسانی سے بے وقوف بنا جائے؟ تمہارا یزین پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جسم یزین کا ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔
وہ اس کے گرانے پر مسکرایا۔ اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ تم ہوگی۔ میں تو ہمیشہ سائے کی طرح یزین کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے جواب پر جینا نے زور سے دانت پھینچے۔ سب صحیح چل رہا تھا، میرا پلان کام کر رہا تھا، یزین کا علاج ہو رہا تھا، بہت جلد اس کی تم سے جان بھی چھوٹ جاتی، ہم ہمیشہ خوش رہتے، لیکن تم نہ جانے کہاں سے بیچ میں آ گئے۔ اس کی تمام تر کوششوں پر زیان نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس کی سانس غصے سے پھول رہی تھی۔ میں بیچ میں آیا، تم بیچ میں آئی، کبھی بھی کسی کو میری اور یزین کی حقیقت نہ پتہ چلتی۔ میں ساری زندگی اس کی حفاظت کرتا، میں اس کا محافظ تھا، میں یزین پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیتا۔ وہ بھی گہرے طیش میں بھڑک اٹھا۔ تم اس کی حفاظت نہیں، اسے استعمال کر رہے تھے، تم اس پر قابو پانا چاہتے تھے، تم چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ دب کر رہے اور تم اس جسم پر راج کرو، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، میں تمہارا قصہ آج ختم کر دوں گا، تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، جینا ایلسیڈیئر۔ اس نے ہاتھ میں تھامی پستول کے جانب اشارہ کیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے زیان، یزین ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسا۔ یزین مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتا، وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ ہاتھ میں تھامی پستول پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، پھر اس کی انگلی ٹریگر کی جانب بڑھنے لگی۔ جینا کو بری آنکھوں میں خود کے لیے عداوت دکھائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑی خالی نگاہوں سے پستول کے ٹریگر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی چلا رہا تھا، جستجو کر رہا تھا۔ جینا، 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 بار بار ایک ہی لفظ دہرایا جا رہا تھا۔ زیان کی ٹریگر پر ٹکی نگاہیں دھندلانے لگی۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ یزین چپ، وہ خود کلامی کرتے ہوئے دارا، لیکن اس کے اندر سے آنے والی آوازوں کا سلسلہ نہ تھما۔ زیان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ خود کے بدن کو تکنے لگا۔ اسے اپنے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس ہوئے، جیسے کوئی اور بھی اس جسم کو قابو کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ٹریگر سے ہٹ گئی۔ جینا کی نظریں سامنے کھڑے وجود پر جم گئی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے ٹریگر دبانے سے روک رہی تھی۔ وہ زیان کی کیفیت دیکھ کر سمجھ گئی کہ یزین ادھر ہی ہے اور وہ سامنے آنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یزین، یزین، تمہیں زیان سے لڑنا ہی ہوگا، تمہیں اس سے جیتنا ہی ہوگا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ زیان کو اپنا زور ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ اسے واپس اوپر اٹھانا چاہتا تھا۔ ٹریگر کے پاس اسے انگلی بار بار ہٹ رہی۔ یزین، ہمیں اسے مارنا ہی ہوگا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تم کمزور ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، میں نے ہمیشہ ہمیں بچایا ہے، میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، اس لیے تم چپ رہو۔ وہ گہری دماغی الجھن کا شکار تھا۔ یزین اور زیان ایک ساتھ ٹریگر ہو چکے تھے، وہ دونوں ایک ساتھ ایک جسم میں موجود تھے، اور جیسے دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ذہن کا ایک حصہ کچھ کہتا تھا اور دوسرا کچھ۔ اس کشمکش میں بدن کے اعصاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس حصے کی بات سنے۔ نہیں، تم مجھے نہیں، خود کو بچا رہے ہو، تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یزین، یہی موقع ہے، تمہیں اس سے چھٹکارا پانا ہی ہوگا۔ وہ بار بار یزین کو پکار رہی تھی۔ جینا نے قدم آگے بڑھانا چاہے، زیان نے ہڑبڑاتے ہوئے پستول کا رخ اس کی جانب کیا اور وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں ہم دونوں کا سوچ رہا ہوں، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی؟ میں اس لڑکی کو مار کر ہی رہوں گا، اور پھر ہمیں یہاں سے بھاگ جائیں گے، پھر کوئی ہمیں قید نہیں کر پائے گا۔ نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ میری زندگی ہے، اس کے فیصلے میں خود لوں گا۔ اس کے ہاتھ کا رخ زمین کی طرف ہوگا۔ وہ مزید اس کا غلام نہیں رہا تھا، اس کی ایک اپنی سوچ تھی، وہ اپنے ذل سے لڑ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم مجھے قابو نہیں کر سکتے، ہمیشہ سے میں ہی غالب رہا ہوں اور ہمیشہ میں ہی رہوں گا۔ غصے میں چلانے کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ناگواری کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس نے اپنے بدن کو ڈھیلا پڑتا محسوس کیا۔ آنکھوں کی سختی نرمی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یزین، یزین، کیا تمہیں میرا خواب یاد ہے جس میں ہم دونوں ساتھ تھے، جہاں ہمارے دن کا آغاز تمہاری کافی سے ہوتا اور اہتمام تمہاری کہانیوں سے ہوتا؟ یزین، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تمہیں زیان کو مات دینی ہوگی، اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، تمہیں لڑنا ہے۔ جینا کی آواز اسے آ رہی تھی، وہ اسے سن سکتا تھا، وہ ان دونوں کے لیے ہی تو لڑ رہا تھا۔ زیان نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا، کوئی اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کندھوں کو حرکت دی تو جیسے رگوں میں دوبارہ روانی لوٹ آئی۔ اب پستول والا ہاتھ پھر سے جینا کی جانب بڑھنے لگا۔ میں تمہیں جینا کو نہیں مارنے دوں گا، ایک صدا اس کے اندر سے گونجی، لیکن وہ اس کی بات سنی انسنی کر گیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یزین، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔
وہ رو رہی تھی، چلا بھی رہی تھی، ناہموار چلتی سانسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ تم آزاد ہو یزین، تم آزاد ہو، آزاد ہو، روحان سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا زور لگا کر پستول نیچے کرنا چاہی۔ ایک لمحے کے لیے زیان کو اپنی شکست ہوتی دکھائی دی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کی چمک ایک بار پھر لوٹ آئی، جیسے بدن میں سلگتی آگ کو بڑھاوا مل گیا تھا۔ جینا ایلسیڈیئر، ہم مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ اس کی سرد گہری آواز جینا کے کانوں میں سور پھونک گئی۔ اس نے زیان کا اٹھتا ہاتھ دیکھا، پستول کا رخ اس کی جانب تھا۔ جینا کی سانس ساکن ہو گئی، ہلتے ہونٹ بے حرکت ہو گئے، سرمئی آنکھوں میں بے یقینی کا موتی اترا۔ وہ بھوری آنکھوں کی سختی بھول گئی، وہ ان میں بسیرا کیے ذل کو نظر انداز کر گئی۔ وہ بس ان میں چھائی نیم نرمی کو بے ساختہ تکتی رہی۔ کیا اس کے سینے پر پستول تانے یزین کھڑا تھا؟ کیا یزین اسے مار سکتا تھا؟ کیا واقعی وہ اسے مار دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یزین اسے نہیں مار سکتا۔ اس نے یزین کو آواز دینا چاہی، مگر کلک، اور ایک گولی پھرتی کے ساتھ اس کے سینے کے آر پار ہوئی۔ قبرستان میں ریون کا جھنڈ منڈلایا، وقت کی بھاگ تھم گئی، ارد گرد سے آنے والی تمام آوازیں دب گئی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ سمجھ نہ پائی، جیسے دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا، ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ بے ترتیب چلتی سانسیں رک گئی، یوں کہ دھڑکتے دل کا ٹانکا ایک پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ یزین کو پکارتے اس کے لب وہیں اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ بے جان شل نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو تک رہی تھی۔ کیا وہ یزین تھا؟ کیا یزین نے اسے گولی ماری تھی؟ وہ اس کے آگے کچھ سوچ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگوں کو تھر تھراتا محسوس کیا، جیسے ان میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی، سنبھلتی، شکستہ سی اپنے باپ کی قبر پر جا گری۔ اب دنیا میں ایک وہی کندھا بچا تھا جو اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ سرسبز گھاس اس کے خون میں دھیرے دھیرے رنگتی گئی۔ کچھ ایام بعد دماغ تھوڑا پروسیس کرنے لگا۔ جب اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا، پھر ڈرتے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اپنی انگلی کے آگے کیا، ہاتھ اپنی نگاہوں کے آگے کیا، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پائی۔ نگاہیں جیسے سن ہو گئی، اسے ہر سمت سرخی دکھائی دینے لگی۔ ہاتھ سے خون ٹپکتے ہوئے اس کے ماتھے پر آ کر گر رہا تھا۔ خون کی کئی بوندیں اس کے ماتھے سے رینگتے ہوئے تھوڑی کے پاس آ کر جمنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، وہ بیزار و بے آواز روتی گئی۔ اپنے جسم سے بہتا خون وہ بے بسی کے ساتھ زمین پر پھیلتا دیکھ سکتی تھی۔ پوری آنکھیں مکمل طور پر نرمی میں ڈھل چکی تھی، جسم میں خون کا بہاؤ معتدل ہو گیا، ذہنی کشمکش ختم ہو گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے جسم پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے زیان کو ہرا دیا تھا، تو کیا وہ جیت گیا تھا؟ ذہن پر زور دینے پر اسے یاد آیا کہ جینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سامنے کی جانب گھمائی اور پھر نظر کا ارتکاز سامنے پڑی لڑکی پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے اپنے دماغ پھر سے سن پڑتا محسوس ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک بار مزید کھو چکا تھا۔ اس کی بے حرکت نگاہیں اس سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، وہ جیسے یہیں کھڑا کھڑا زمین میں زندہ دفن ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ساری زندگی کے لیے یہاں سے ہل نہیں پائے گا، ہل بھی گیا تو سامنے پڑی لڑکی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، جینا ایلسیڈیئر تھی۔ پھر اس کے بے جان پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں کو خود بخود بھیگتا محسوس کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ کیوں نہیں کر پایا؟ وہ نم نگاہوں کے ساتھ اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا، پھر بے اختیار ہاتھ میں تھامی پستول کو گھورا۔ نہیں، وہ جینا کو گولی نہیں مار سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے اعتباری کے ساتھ جینا کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز سامنے کھڑا شخص تھا۔ وہ اس کے آگے کچھ نہ دیکھ پائی۔ وہ اس کا یزین تھا جو ساکت کھڑا تھا۔ وہ شاید رو رہا تھا، لیکن آج وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب ہلائے، لیکن آنسوؤں کا پھندا گلے میں پھنس گیا۔ اس کی آواز دب چکی تھی۔ اس نے بہت کوشش کرنے کے بعد ہوا میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ تکلیف سے چور جسم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی۔ اس نے جینا کو اٹھتا ہاتھ دیکھا، زنجیر قدموں میں حرکت ہوئی۔ وہ کسی گہرے احساس کے دباؤ تلے شل اور بے جان نظروں کے ساتھ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب بڑھا۔ 5 قدموں کا یہ سفر بھی 5000 میل سے زیادہ لمبا ثابت ہوا۔ ہر قدم جیسے اس کے دل پر بہت سا بوجھ لاد رہا تھا۔ سرخ میرا رنگ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رنگ ہمیشہ تمہیں میری یاد دلائے۔ اس کے ارد گرد بہت سارا خون پھیلا ہوا تھا۔ سرخ اس کا رنگ تھا، لیکن آج سرخ رنگ اس پر جچ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے حد آہستہ ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی تھمتی سانسوں کو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ بچ جائے گی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گی۔ وہ تو جینا ایلسیڈیئر ہے نا؟
اسے تو راستے بنانے آتے ہیں نا، وہ تو سب ٹھیک کر سکتی تھی، مگر آج وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دل میں اتری گولی گرم نیزے کی طرح اس کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ خود کو چاہ کر بھی نہیں بچا سکتی تھی، وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے ساختہ حیران کن نظروں سے سرمئی آنکھوں والی لڑکی کو تکتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ ہاتھ سے پستول چھوٹ گئی۔ وہ لڑا تھا، وہ اپنے آخری دم تک لڑا تھا، لیکن اپنے ذل کے آگے ہار گیا تھا۔ یزین ایڈم ایک ناکام انسان تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی محبت کے خون سے رنگے تھے۔ اس نے دھیرے سے نگاہیں یزین کی جانب موڑ لی۔ اس نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی ناکام سی کوشش کی، ہونٹ بد وقت ہلے، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ اپنی بے بسی پر بے اختیار روتی چلی گئی۔ وہ جینا چاہتی تھی، وہ یزین کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی، وہ سانس لینا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کے آگے موت کا سایہ منڈلانے لگا۔ اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو سفید پردہ محسوس کیا، خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا، یزین کے ساتھ بتایا ہر لمحہ اسے یاد آنے لگا۔ وہ اس لمحے کو وہی روک لینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں کل تک خوش تھے، پھر آج وہ بے بس کیوں تھی؟ اس کے کپڑے جینا کے خون سے بھر رہے تھے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر خون روکنا چاہتا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کا تمام تر خون بہہ کر تالاب بن چکا تھا۔ وہ بنا پلک چپک کے شکستہ نگاہوں سے اسے مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو بہے۔ وہ اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن ایک چیخ تھی جو اس کے سینے میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سی ہمت اکٹھی کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جینا کے سر کی جانب بڑھائے۔ کیا اس کا سر اتنا بھاری ہو گیا تھا؟ یہ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی۔ اس نے بامشکل اس کا سر اٹھایا، پھر مزید اس کے پاس کھسکتے ہوئے اس نے جینا کا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان میں رکھا۔ وہ بے حد دھیرے دھیرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کی نم نگاہوں میں دیکھتا رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس تھا۔ بہت سے ارمان آنسوؤں کے ساتھ بہتے چلے گئے۔ اس کا کپ کپاتا بے جان ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا۔ یزین نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہی سفید کاغذ تھا، لیکن اب وہ سفید کاغذ بھی اس کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ادھوری مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کی محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ محبت کے وہ 3 بول تھے جو وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن نہ تو اسے کچھ کہنے کا موقع ملا اور نہ ہی اسے کچھ سننے کی مہلت ملی۔ یزین کی محبت خاموشی میں دم توڑ گئی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بن آواز کی آنکھیں بند کیے بچوں کی طرح سسک کر رو رہا تھا۔ جینا اس کی زندگی تھی جو دھیرے دھیرے مر رہی تھی۔ یزین کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی سانس بھی رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے تو کبھی جینا کے بغیر جانے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ جینے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ اس کے بغیر کیا کرے گا؟ اس نے اپنے چہرے پر جینا کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یزین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مت رو۔ اسے ابھی بھی اس کی فکر تھی۔ سرمئی آنکھیں بھوری نگاہوں پر ٹک گئی۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ نظر کا یہ سفر آخری تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ اسے دیکھ نہیں پائے گی۔ اس نے جی بڑھ کر بری آنکھوں کو دیکھا، پھر ایک لمبی سانس بھری، اور اس کے بعد اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ دھڑکتا دل اپنی جگہ جم گیا۔ سانس آنا بند ہو گئی۔ وہ زندگی سے ہار گئی تھی۔ وہ مر چکی تھی۔ جینا کا بے حرکت کرتا وجود اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اس نے اپنی آخری سانسیں یزین کے سامنے لی تھی، اور پھر کچھ بھی نہ کر پایا۔ وہ جیسے اپنی آخری سانس تک جستجو کرتی رہی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ یزین اس سے کچھ بولے گا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ بہت سی باتیں انکہی رہ گئی تھی، اور وہ انکہی باتیں اس کے دل پر دھارے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ جینا پر جھکا، ایک آخری دفعہ ان سرمئی نگاہوں کو دیکھا، پھر جٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بس آخری بار محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ کیسے اسے تنہا کر گئی؟ جینا کے بغیر اس کا کیا وجود؟ وہ کافی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، پھر اس کا بے جان وجود خود سے جدا کیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ سرمئی نگاہیں جامد تھیں۔ اس نے نرمی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دی، پھر تھڑ تھڑاتے ہونٹوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس لمحے زندگی اور موت کے بیچ ایک دلدل میں پھنس گیا تھا۔ سینے میں اٹھتا ہر سانس اسے زہر کی مانند لگنے لگا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہونے لگی۔ اس نے جینا کی جانب دیکھا جس کا بدن بے تاثر تھا۔ سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے، جنہیں وہ چاہ کر بھی سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ انہیں سمیٹتا۔ اسے مر جانا چاہیے۔ یزین نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈرتے ڈرتے زمین پر پڑی پستول اپنے ہاتھ میں تھامی۔ نہ ہی اس کی محبت زندہ رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا خوف باقی رہا تھا۔
وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا تھا، وہ آزاد تھا، اور پھر اس نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا، کلک۔ اور یزین نے ایڈم اپنی کن پٹی پر گولی مار چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ہر طرف سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی، بھوری نگاہیں چند چھندیانے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور زور سے رگڑ کر واپس کھولی، سامنے بہت سے مناظر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کی بیک یارڈ میں بھاگ رہا تھا، ایڈم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ایڈم اور وہ دونوں آدھی رات کو گلی میں چکر لگاتے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے۔ وہ اس کی گود میں چڑھ کر نئی گاڑی لینے کی فرمائش کر رہا تھا، فقط یہ کہ ایڈم کے ساتھ بتائے تمام لمحات اسے یاد آ رہے تھے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کے آگے کا منظر تبدیل ہوا، کوئی اسے بری طرح پیٹ رہا تھا، جسم کے گوشے گوشے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ڈرتے سہمتے ہوئے اندھیرے میں بیٹھا رو رہا تھا، کوئی اس کے قریب بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ یزین کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی چیخ سن کر نہیں آیا۔ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ جیسے کسی گہری کھائی میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہ تھا، کوئی بھی اس کے جذبات نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر تھی، لیکن پھر اچانک منظر تبدیل ہوا، چاروں اطراف میں چھایا اندھیرا دھیرے دھیرے روشنی میں ڈھلنے لگا، تمام تاریکی دور ہو گئی، اب ہر سمت اجالا ہی اجالا تھا۔ یزین نے دیکھا کہ اس کے سامنے سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کی سیاہ زلفیں سرمئی آنکھوں کے آگے پہرا دے رہی تھی، وہ اس کے اندھیروں سے بھری زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی۔ یزین، وہ اپنی زلفیں کان کے پیچھے کرتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ مرنے کے بعد 10 منٹ 38 سیکنڈ تک انسان کا دماغ زندہ رہتا ہے، اور اس دورانیے میں اسے اپنی زندگی کے تمام لمحات یاد آتے ہیں۔ ہمارا ملن انہی 10 منٹ 38 سیکنڈ میں ہوا ہے، کیا تم میرے ساتھ مل کر ہماری زندگی کے بہترین لمحات دیکھنا چاہو گے؟ وہ چند ثانیے سے یوں ہی تکتا رہا، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے روشنی میں غائب ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے ہماری اتنے عرصے کے بعد پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ہماری پہلی ملاقات اسی قبرستان میں ہوئی تھی، تم ادھر الچھیڈیر انکل کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں پھر سے اسی قبرستان میں کھڑے تھے، وہ اسے اشارہ کر کے بتا رہا تھا، اور ہماری آخری ملاقات بھی اسی قبرستان میں ہوئی۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر روشنی کو اس پار دیکھا، سرمئی بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا، ہوا میں ہنکی اور سرد فن تھا، قبرستان میں مکمل سکوت چھایا تھا، قبر کی تختیوں پر ریون بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی اکیلی بیٹھی تھی، چپ اور ساکت، جیسے وہ کوئی برف کا مجسمہ بن گئی تھی، آنکھیں سامنے قبر کی تختی پر ٹکی تھی، جہاں اس کے باپ کا نام درج تھا۔ 6 ماہ بعد بھی وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا تھا۔ شام ہوتے ہی قبرستان سنسان پڑ گیا، گھاس پر گرے پتے کسی کے قدموں کی چاپ کے نیچے دبنے لگے، کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے کھڑا تھا، چہرہ دیکھا دیکھا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور دینے لگی، اس نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا ہے؟ یزین اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، جن کی گہرائی کا اندازہ پہلی ملاقات میں لگانا مشکل تھا، زلفیں سیاہ تھیں جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ کب سے اس چہرے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یزین، وہ ایڈم انکل کے بیٹے؟ یزین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی نا، وہ قبر کی تختی پر الچھیڈیر کا نام پہلے ہی دیکھ چکا تھا، شاید تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، چینا الچھیڈیر۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کی قبر کی جانب دیکھا، اسے اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لینا۔ اس نے دور ایک قبر کی جانب اشارہ کیا۔ تو میڈم انکل کی قبر پر آئے ہو؟ وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ یزین نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے بنا کچھ بولے اپنا منہ موڑ لیا، اور یزین پیچھے کھڑا اسے دیکھے گیا۔ آنکھیں وہی سرمئی تھیں جن کی معصومیت اسے بچپن میں زہر لگتی تھی، لیکن اب ان میں معصومیت باقی نہیں رہی تھی، اب ان میں ایک بیزاری، ایک نہ ختم ہونے والی اداسی تھی۔ وہ واپس پلٹا، 2 قدم آگے بڑھائے، پھر رک گیا، پھر مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ چند ثانیے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ گھاس پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بابا کی موت کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ حالی نظروں سے اپنے باپ کی قبر کو گھور رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اوہ، یہ الفاظ میں پچھلے 6 ماہ میں 1000 بار سن چکی ہوں۔ ہم تمہیں سمجھتے ہیں، تمہیں دکھی ہونے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، تمہیں اب رونا بند کر کے خوشی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی جملے ادا کیے۔ وہ یہ باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی، اب تو اسے ایک ایک لفظ ٹیپ ریکارڈ کی طرح یاد تھا۔
نہیں، میں تمہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں تم سے یہ سب نہیں کہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ چند زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ وہ ناسور بن کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے مڑ کر بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا ان آنکھوں میں شرارت ہی شرارت بستی تھی۔ وہ بچپن میں اسے کتنا تنگ کرتا تھا، لیکن آج ان آنکھوں میں جیسا کوئی انجانا خوف تھا۔ وہ کافی تھکی تھکی اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ تم جو بھی محسوس کر رہی ہو غلط نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ انہیں نہیں بھلا پاؤ گی۔ تمہیں کیا وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ وہ سن نہیں پائی۔ اتنے عرصے میں اسے پہلی بار لگا تھا کہ کوئی واقعی اسے سمجھ سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کچھ کہا اور نہ ہی یزین نے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ نظریں جھکا لیتا، اور جب وہ اس جانب دیکھتا تو وہ نگاہیں موڑ لیتی۔ آج کل کدھر ہوتے ہو؟ جوئس آنٹی کیسی ہیں؟ آج کل بورڈنگ اسکول میں ہوتا ہوں، لیکن چند دنوں تک اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اور ماما وہ میرے ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے 11 سال سے انہیں نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں نمی چھلکی۔ اس نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یزین نے ایک گہری سانس بھری اور واپس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی گیلی تھیں۔ اور فیونا آنٹی وہ کیسی ہیں؟ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ خوش ہیں اپنے نئے شوہر کے ساتھ۔ یزین کوئی جواب نہیں دے پایا۔ کیا اسے تسلی دینی چاہیے؟ اس نے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تسلی تو اسے نہ جانے کتنے لوگوں نے دی ہوگی، مگر کسی کی تسلیوں سے انسان کا نقصان تھوڑی پورا ہوتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کسی الجھن کا شکار تھی۔ وہ بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتی پھر رک جاتی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ نہیں، میں تمہارے آنسو صاف کرنا چاہتی ہوں۔ یزین ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ذرا جھک گیا۔ اس نے یزین کی عینک اتاری، پھر آہستہ آہستہ اس کی نم آنکھوں کو پونچھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے آنسو صاف کیے تھے۔ میں یہ احساس کبھی نہیں بھول پایا۔ وہ اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں کے آگے دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایسی کئی یادیں تھیں جن کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس یادوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس ملاقات کے چند روز بعد ہی یزین واپس ایڈم کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ اب ان کی روز کی بنیاد پر بات ہونے لگی۔ پہلے وہ دونوں بہت کم بولتے تھے، لیکن پھر جیسے انہیں ایک دوسرے کی ذات میں سکون ملنے لگا، جیسے دو گھائل لوگوں کو ان کا مرہم مل گیا تھا، پھر وہ بات کرنا شروع ہوتے تو ان کی باتوں کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہترین دوست بن چکے تھے۔ تم اتنی سردی میں باہر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ گلی میں لیمپ پوسٹ کے پاس بیٹھا سردی کے مارے ٹھٹر رہا تھا۔ وہ میرے گھر کی بجلی خراب ہو گئی ہے اور مجھے اندھیرے سے وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ وہ ایک لڑکا ہو کر اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ یزین وہیں گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ سرد ہواؤں کی وجہ سے بری طرح کپکپا رہا تھا۔ جسم سن پڑ گیا تھا، لیکن تاریک گھر کو دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی گرم چیز لپیٹی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو تھوڑا آگے ہو، مجھے بھی بیٹھنے دو۔ وہ اس کے حیران پڑتے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بینچ پر جگہ بنانے لگی۔ تم ادھر کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اتنی ٹھنڈ ہے۔ اس نے کمبل کا ایک حصہ اس کے اوپر گرایا۔ میرا دل کر رہا ہے ادھر بیٹھنے کا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ لیکن تمہیں بخار ہو جائے گا، وہ بے حد فکر مندی کے ساتھ بولا۔ تم گرما گرم کافی پلا دینا، بخار اتر جائے گا۔ اس کی بات پر دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔ اب وہ دونوں لیمپ پوسٹ کے نیچے ایک ہی کمبل لپیٹے بیٹھے تھے۔ ایک اور بہترین یاد تازہ ہو چکی تھی۔ ہم کتنے پاگل تھے، ہم میرے پوشن میں بھی تو جا سکتے تھے۔ وہ خود کی بے وقوفی پر کھلکھلا کر ہنسی۔ ہم ٹین ایجرز تھے، اتنی عقل کہاں تھی ہمیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ وہ پھر سے ایک اور یاد میں کھو گئے، اور پھر دوسری یاد، دوسری سے تیسری، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جانتے ہو مجھے تم سے محبت کب ہوئی تھی؟ سرمئی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے سے ایک اور یاد میں لے گئی۔ ہائی اسکول کا آخری دن تھا، اسی لیے تمام طالب علموں کے لیے فیئر ویل پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ وہ دیکھو، میں کونے میں اکیلی بیٹھی ہوں۔ اس نے کرسیوں کی سب سے آخری نشست کی جانب اشارہ کیا۔ وہ 18 سالہ لڑکی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ لیزا کے علاوہ اسکول میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور فیئر ویل پارٹی پر لیزا نہیں آئی تھی۔ اب تم میرے پاس آؤ گے۔ اس نے دیکھا کہ وہ 19 سالہ یزین اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے بلانے پر وہ یہاں آیا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کا پھیکا پڑا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کی جانب بھاگی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔
میں اس لمحے بہت اکیلی تھی، لیکن پھر تم آئے اور میرا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ اس پل مجھے احساس ہوا کہ اگر اس بھری دنیا میں میرا کوئی اپنا ہے تو وہ صرف تم ہو، جیسے ایک صرف تم ہو جو مجھے سمجھتا ہے، ایک تم ہی ہو جس کے ساتھ میں بن بات کے بھی مسکرا سکتی ہوں، جیسے میری زندگی میں بس تم ہی تم ہو۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ احساس محبت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بات بات پر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی حسین تھی۔ ایسا بھی کیا تھا اس کی مسکراہٹ میں، لیکن جیسے اس کی ایک مسکراہٹ کے سامنے یزین کے لیے پوری دنیا بے معنی تھی۔ وہ بس اسے مسکراتا دیکھتا رہا۔ اور تمہیں کب مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ جب تمہیں دیکھا، جب تمہیں سوچا، جب تمہارے ساتھ وقت بتایا، مجھے ہر بار تم سے محبت ہوئی تھی۔ ایک بار پھر ہر سمت سفید روشنی پھیل گئی۔ وہ اس کے جواب پر مسکرا کر آگے بڑھ گئی، پھر رک کر بھوری نگاہوں میں دیکھا۔ کیا ہماری کہانی کا یہی اہتمام ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ اٹھا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، ہم کچھ نہیں بدل سکتے۔ اور پھر وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی روشنی میں کہیں گم ہو گئی، اور یزین ایڈم اسے کبھی دوبارہ ڈھونڈ نہ پایا۔ وہ دروازے میں چابی گھماتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تہانے کے وسط میں اس طرح 2 کرسیاں اور میز پڑے تھے۔ زنجیریں آزاد زمین پر گری ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ باندھے کافی دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر ماضی کی ایک جھلک آنکھوں کے آگے سے گزری۔ اس دن ان دونوں کے بیچ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پاکستان کے لیے نکلنا تھا، لیکن جو سچائی اسے پتہ چلی تھی وہ کافی حیران کن تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر ایک نظر اٹھا کر جینا کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اچانک اس کی چھٹی حس نے کچھ اشارہ کیا۔ جینا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سپاٹ سی کھڑی زیان کو گھور رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں، تم صحیح سوچ رہی ہو۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ لائلہ پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ لائلہ کی جگہ ہوتی تو وہ کیا سوچتی۔ آخر وہ دونوں ایک جیسی تھیں۔ میرا پلان شروع سے یہی تھا۔ تو تم پہلے سے جانتی تھی کہ؟ ہاں، میں پہلے سے جانتی تھی کہ یزین ہی زیان ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر آگے بڑھی۔ سامنے زیان زنجیروں میں قید تھا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ میں وہی کروں گی جو پلان کا حصہ تھا۔ میں پلان نہیں بدلوں گی، کیونکہ شروع سے میرا پلان یہی تھا۔ تو پھر تمہیں میری کیوں ضرورت تھی؟ میرے پاس تم سیلف ڈیفینس سیکھنے کیوں آئی تھی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جینا کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ واپس پلٹی، پھر لائلہ کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے کسی ایسے کی تلاش تھی جو میرے لیے زیان سے لڑے اور اسے قید کرنے میں میری مدد کرے۔ وہ اکیلی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت تھی، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں 2 ہفتوں میں تمہاری طرح لڑنا سیکھ جاتی؟ لائلہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ پرسکون انداز میں کھڑی سے سب بتا رہی تھی۔ ویسے بھی اگر مجھے لڑنا سیکھنا ہوتا تو کئی عرصے پہلے ہی سیکھ لیتی۔ تو مطلب تم نے مجھے استعمال کیا؟ جواب میں وہ تمسخرانہ مسکراہٹ سے واپس زیان کی جانب پلٹ گئی، اور لائلہ کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ ماضی سے واپس حال میں لوٹی، پھر نفی میں سر ہلا کر مسکرائی۔ وہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اس پر غصہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے جینا جیسے لوگ پسند تھے، اور اسی لیے لائلہ نے جینا سے تعلق نہیں توڑا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کی دوستی تسلیم کر چکی تھی، بس زبان سے انکاری تھی۔ لیکن اب وہ اپنی دوست کو کھو چکی تھی۔ وہ تہانے کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر باہر نکلی۔ یہ جگہ اسے جینا کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی اس تہانے کا رخ نہیں کیا۔ وہ یزین کے کمرے سے تمام کتابیں سمیٹ رہا تھا۔ اس کا کمرہ کسی دوسرے مریض کو دے دیا گیا تھا۔ اذلان کو میز کے دراز سے یزین کے ناول کا پہلا ڈرافٹ ملا تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ آفس میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سیاہ فائلز کا ڈھیر اسی طرح میز پر لگا ہوا تھا۔ لیزا نے میز پر رکھی تختی کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ تختی پر اس کا نام عہدہ درج تھا۔ اس کی خشک آنکھیں تر ہو گئی۔ پیونہ کا رو کر برا حال تھا۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ جینا کے پوشن میں قدم رکھ رہی تھی۔ آج بھی لیزا کے علاوہ اس پوشن میں بنا کوئی اجازت کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پوشن میں داخل ہوتی تو سامنے لاؤنج کی میز پر یزین کا دیا گیا سنو گلوب ویسے ہی رکھا تھا۔ وہ یزین کی لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لوگوں کی چہل قدمی اسی طرح جاری تھی۔ ہر کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر سامنے کاؤنٹر پر گئی۔ وہاں ایک نیا لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ جینا کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس نے بٹن دبایا تو کمرے میں سرخ روشنی پھیل گئی۔ نوٹس بورڈ پر یزین کی تصویریں اس طرح چپکی ہوئی تھی۔ لیزا کے رونے کی آواز ویران کمرے میں گونجی۔ وہ یزین کے گھر کے اندر کھڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھی۔ لاؤنج میں وہی بورا صوفہ رکھا تھا جہاں وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لونا پورے گھر میں یزین کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ جینا کی وارڈروب ایک سے ایک عالیشان لباس سے اسی طرح بھری پڑی تھی۔
ہر قسم کی ہیلز کا ڈھیر ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے سرخ گاؤن کو ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ پھر ہمت جواب دے گئی تو بے بسی کے عالم میں فرش پر جا گری۔ ان کی تمام چیزیں آج بھی وہیں موجود تھیں، بس وہ دونوں جا چکے تھے۔ 3 ماہ بعد ریون مور گریو یارڈ۔ موسم آج صاف تھا، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ ان دونوں کی قبریں ایک ساتھ بنائی گئی تھی۔ قبر پر لگی تختیوں پر ان کے نام درج تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ایک جیسی تھی۔ 14 جولائی، 12 دسمبر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ سرخ گلابوں کا گلدستہ قبر کی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ انہیں تو ساری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ وہ کیسے اسے بیچ راستے میں چھوڑ گئی؟ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہاتھ میں بھورے رنگ کی کتاب تھی جس پر ایک لڑکی سرخ رنگ کا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کی قبر کی تختی کے پاس لونا بیٹھی تھی۔ اب وہ زلان اور لائلہ کے ساتھ رہتی تھی۔ گلابی پن آج بھی سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی۔ وہ بے زبان جانور کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر سچ یہی تھا کہ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے اسے یاد رکھا تھا تو وہ لونا تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھاس پر بیٹھ گئے۔ دونوں کا غم برابر تھا۔ لیزا کی آنکھیں اتنے ماہ بعد بھی خشک نہیں ہوئی تھیں اور اذلان تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب جینا کے بارے میں لکھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب لیزا کی جانب بڑھائی۔ لیزا نے اس کے ہاتھ سے کتاب تھامی۔ اس نے جینا کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، دنیا نے وہ پڑھا، لیکن بس وہی نہ پڑھ پائی۔ آواز روحان سی ہو گئی۔ لیزا کی خشک آنکھوں سے آنسو تیزی کے ساتھ بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ پر اس کے خون کے دھبے آج بھی اسی طرح موجود تھے۔ مجھے جینا کے ہاتھ سے یہ ملا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر کاغذ اذلان کی جانب بڑھا دیا۔ اذلان نے کاغذ اس کے ہاتھ سے تھاما۔ لیزا نے اس کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا۔ وہاں ایک تصویر موجود تھی، چند ٹکڑوں میں تقسیم شدہ تصویر جسے ٹیپ کی مدد سے جوڑا گیا تھا، لیکن واپس جوڑنے پر بھی ان دونوں کے بیچ ایک لکیر کھنچ گئی تھی۔ کیا جینا نے یہ پیغام پڑھا تھا؟ وہ بے اختیار سوال کر اٹھا۔ میں نہیں جانتی۔ جب تک قبرستان کے اندر پولیس پہنچی وہ مر چکی تھی۔ میں اس کے آخری لمحات میں اس سے کوئی بات نہیں کر پائی۔ لیزا نے بہت مشکل سے جملہ ادا کیا۔ اذلان نے مزید کوئی بات نہ کی۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں لکھی تحریر پڑھنا شروع ہو گیا۔ جینا السیڈیر، جب تم میرے ساتھ نہیں تھی تب میں صحرا کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلتا تھا۔ میری ذات خزاں کے پتوں کی طرح مرجھائی ہوئی تھی۔ میں ایک نہ ختم ہونے والی کھائی میں کھو چکا تھا۔ اندھیرے میرا مقدر تھے، ہر سمت ایک ویرانی تھی۔ مجھے جینے کے نام سے دہشت ہوتی تھی، ہر سانس لینا جیسے ایک عذاب تھا۔ لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی اور میری اندھیری زندگی روشنیوں سے بھر گئی۔ تم نے مجھے صحرا کی بنجر زمین پر بھٹکنے نہ دیا۔ تم مجھے تھام کر سائے میں لے آئی اور میں شدید دھوپ میں جھلنے سے بچ گیا۔ تم نے مجھے بتایا کہ کیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ میں تمہارا پیچھا کرتے کرتے اندھیروں کو کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تم میرے لیے ایک روشنی کی مانند ہو جس کے سہارے میں ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ تمہارا سوچتا ہوں تو زندگی سے خوف نہیں آتا۔ تمہارے ساتھ ہر سانس ایک نعمت لگتی ہے۔ تم میری زندگی کا چراغ ہو جسے میں کبھی بجھنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر تم نہ رہی تو میرے جینے کی امید ختم ہو جائے گی۔ تم نے اس دن پوچھا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ جانتی ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن موت تمہیں مجھ سے دور کرے اس دن میں بھی موت کو گلے سے لگا لوں۔ سننے میں تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا، مگر جس دنیا کے خواب میں دیکھتا ہوں اس دنیا کا تمہارے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ خواب اور حقیقت کے پرے ہماری ایک دنیا ہے جہاں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، جہاں میری صبح کا آغاز تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ پھر میں اٹھ کر ہم دونوں کے لیے کافی بناتا ہوں۔ تم کافی پی کر جلدی جلدی اپنے کام کے لیے نکل جاتی ہو، لیکن میں وہیں بیٹھا تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ پھر لائبریری میں بیٹھ کر میں تمہارے نام محبت کے افسانے لکھتا ہوں۔ رات کو واپسی پر ہم دونوں گلی میں بچوں کی طرح ریکٹ کھیلتے ہیں اور تم ہمیشہ کی طرح مجھے ہرا دیتی ہو۔ پھر کھیل پر بحث کرنے کے دوران تمہارا موڈ سخت خراب ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے ہاتھ کی کافی پی کر تم مسکرا دیتی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے میں تمہیں کہانیاں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تمہیں شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم صبح لیٹ اٹھو گی، لیکن پھر بھی تم میری ساری داستان غور سے سنتی ہو، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں جینا السیڈیر، یہ جین ایڈم تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس نے ساری زندگی تم سے محبت کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اس کی ذات میں جینا السیڈیر بستی ہے
کیونکہ یزین ایڈم کا جینا السیڈر کے بن کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے اعتراف محبت پر کائنات کی ہر چیز مسکرا دی۔ So جی this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. اور آج اس کے ساتھ ہمارا ناول بھی ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ کل سے انشاءاللہ ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں گے، تو ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔